نماز اشراق اور چاشت نماز دہا کے بارے میں ایک مربوط، مفصل اور عملی رہنمائی پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کب، کیسے اور کن اعمال کے ساتھ یہ نفل ادا کیے جائیں۔ سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ نیت دل میں ہوتی ہے اور زبان پر نیت بولنا ضروری نہیں، مگر عام طور پر لوگ نیت الفاظ میں بھی کرتے ہیں تاکہ دل میں ارادہ مضبوط ہو جائے۔ اشراق اور چاشت دونوں نوافل ہیں، یعنی فرض نہیں، مگر بڑی فضیلت والے اعمال ہیں میں شامل ہیں۔ نماز میں پہلے طہارت یعنی وضو لازمی ہے۔ اگر کسی وجہ سے غسل ضروری ہو تو وہ پہلے کر لیں۔ کپڑے پاک ہونے چاہیے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا لازم ہے۔ مکان یا جگہ جہاں نماز ادا کی جا رہی ہے وہاں صفائی ہو اور مناسب پردہ بندی ہو میں رہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے پردہ ضروری ہے۔ نماز سے پہلے آرام، خشوع کی کوشش کریں۔ دنیاوی معاملات کو کم از کم عارضی طور پر ذہن سے نکال دیں اور دل کو خالص کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ نماز اشراق کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر فقہی طور پر طالع فجر یعنی طلوع آفتاب کے بعد کچھ دیر، یعنی جب سورج پوری طرح طلوع ہو جائے تو اس کی کرنیں واضح ہوں تو اشراق ادا کی جاتی ہے۔ بہت سے علماء کے نزدیک اشراق اس وقت کہلاتی ہے جو صبح صادق اور تقریباً 20 منٹ کے بعد آتا ہے۔ کچھ روایات میں اشراق کے لیے تقاضا ہے کہ سورج تقریباً 40 گھنٹے نہیں بلکہ 40 منٹ نہیں بلکہ 20 بعد طلوع آفتاب ہو تاکہ سایہ کم ہو کر بڑھنے لگے۔ تاہم خلاصہ یہ ہے کہ سورج کے پورے طور پر اٹھ جانے کے بعد فوراً اشراق پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد چاشت یا نماز دہا کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہو کر وقت ظہر سے پہلے تک جاری رہتا ہے۔ اس کے درمیان بہترین وقت وہ ہے جو سورج کافی اوپر چلا جائے اور زمین کے اجسام کے سائے کھینچ کر ایک مخصوص حد تک پہنچ جائیں۔ فقہ کی اصطلاح میں یہ وقت اس وقت سے مراد ہے جب تھوڑی دیر سورج نکل جانے کے بعد اور خاص طور پر صبح کے وسطی حصے میں ہوتا ہے۔ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ دن کے 4 حصوں کو 1/3 کے قریب یعنی صبح کے بعد جب دن کا 1/3 گزر جائے تو دعا زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ چاشت یا دہا کی نماز کے لیے عام طور پر 2 رکعتیں اور کم از کم پڑھی جاتی ہیں۔ متعدد فقہی روایات 4 رکعت، 6 رکعت یا حتیٰ کہ 8 رکعت اور 12 تک پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، مگر مشہور اور آسان عمل یہ ہے کہ 2 یا 4 رکعتیں ادا کی جائیں۔ بعض لوگ اشراق میں 2 رکعتیں اور بعد اذان دن کے درمیانی حصے میں اگر ممکن ہو تو مزید 2 رکعتیں چاشت کے طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے اندر رکعتوں کی تعداد کا طریقہ وہی ہے جو عام نفل کی رکعتیں ہیں۔ ہر رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری سورت یا آیات پڑھی جاتی ہیں، عام طور پر مختصر صورتیں جسے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الکافرون اور سورۃ العصر پڑھنا آسان اور مؤثر ہے۔ تاہم آپ چاہیں تو طویل صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے کی سنت مکرمہ کا تسلسل ہے، اور اگر کسی کو دوسری سورت یاد نہ ہو تو فاتحہ کے بعد تھوڑی آیات یا ذکر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ نیت کے الفاظ زبان پر ادا کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں: نویت ان اصلی رکعتین سنت شروق للہ تعالی، جو اشراق کے لیے ہے اور چاشت دہا کے لیے ہے۔ نیت ایسے ہو سکتی ہے: نویت ان اصلی رکعتین سنت دہا للہ تعالی۔ یاد رکھیں، نیت کا محور دل کا ارادہ ہے، اس لیے زبان سے ناطق نہ ہونے پر بھی اگر دل میں صاف نیت ہو تو نماز درست ہے۔ آپ یوں بھی نیت کر سکتی ہیں: 2 رکعت نماز
چاشت کے نوافل کی نیت کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ رکوع، سجدہ اور تشہد اور سلام کا طریقہ وہی ہے جیسا کہ عام نماز میں ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر تکبیر اللہ اکبر کہیں، فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت یا آیات پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں، پھر سجدہ میں جائیں، سجدے میں تھوڑا وقت گزاریں اور سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی وغیرہ کہیں، پھر بیٹھ کر تشہد ادا کریں اور آخر میں سلام پھیر کر نماز ختم کریں۔ چونکہ یہ نماز ہے، نفل ہے، لہٰذا آپ چاہیں تو ہر 2 رکعت کے بعد تشہد اور سلام کر کے رکعتوں کو جوڑ سکتے ہیں یا سلسلہ وار 2 کے جوڑے میں ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ 6 رکعت پڑھ رہے ہیں تو عام طریقہ یہی ہے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد سلام کر لیں یا 4 رکعتوں کے بعد تشہد رکھ کر پھر 2 رکعت میں تشہد اور سلام کریں۔ فقہی مدارس میں اس میں اختلاف ہیں، مگر آسان عمل یہی ہے کہ 2 کر کے تشہد کریں۔ نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کی ترجیح کا معاملہ نرم ہے، یعنی کوئی مخصوص صورت اشراق یا چاشت کے لیے لازمی نہیں، البتہ سنت ہے کہ فجر کے بعد صبح کے وقت سورۃ اخلاص اور سورۃ الفلق وغیرہ پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے اور قاری کو توانائی عطا کرتا ہے۔ نماز کے بعد مستحب دعائیں اور اذکار بھی پڑھے جاتے ہیں، عام طور پر درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا شامل ہے۔ دعا میں آپ اپنے رزق، صحت، ہدایت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ بعض روایتوں میں اشراق کے بعد اللہ سے مانگنے کو خاص طور پر مستحب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ صبح کا وقت مغرب اور برکت کا ہے، مغفرت اور برکت کا ہے۔ ادائیگی کا آداب بھی ہیں، اہم ہیں۔ نیت خالص رکھیں۔ نماز باجماعت بھی ادا کی جا سکتی ہے، مگر عام طور پر یہ نفل گھر میں یا مسجد میں ذاتی طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں ادا کریں تو امام کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، بشترکہ کہ امام بھی نوافل پڑھانے کا طریقہ جانتا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اشراق کے بعد قرآن کی تلاوت، صبح کے مضامین یا ذکر الہی میں وقت گزاریں، فجر کے بعد کی یہ نماز روز کے آغاز میں برکت اور نعمت کا سبب بنتی ہے۔ شکر ادا کریں اور اپنے دن کی شروعات اللہ کے نام سے کریں۔ نماز کے لیے جسمانی حالت کا خیال رکھیں۔ اگر بیمار ہیں تو نشیب و فراز کے مطابق بیٹھ کر یا لیٹ کر نفل پڑھنے کی اجازت ہے۔ فقہ اسلامی میں قاعدے موجود ہیں کہ بیمار یا مسافر یا کسی مجبوری کی حالت میں نماز قصر یا بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے، مگر نفل کی صورت میں کم از کم دل کی نیت حضور لازم ہے۔ خاص معاملات میں جہاں وضو ختم ہو جاتا ہے یا بدن نجس ہو تو پہلے وضو کر لیں اور پاکی کو یقینی بنائیں۔ عورتوں کے لیے خصوصی ہدایت یہ ہے کہ اگر حیض یا نفاس کی حالت میں ہوں تو نفل بھی ترک کر دیں جب تک کہ پاکی نہ ہو۔ یہ اصول عمومی فقہی قاعدے کے مطابق ہے۔ چاشت کے لیے مخصوص فضیلت کے بارے میں لوگ مختلف اقوال نقل کرتے ہیں، یہاں بہتر ہے کہ آپ عام روحانی اصول اپنائیں۔ سحر، صبر، شکر، تسبیح اور اللہ سے وابستگی۔ اندازہ کریں کہ دن کے وسط میں اللہ کو یاد کرنا اور نیکی کا اعادہ کرنا آپ کے باقی دن کو اعمال کو بھی سنوار دے گا۔ نماز کے بعد اگر کوئی خاص دعا پڑھنا چاہیں تو اس ایک مختصر اور جامع دعا ہو سکتی ہے: اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آپ یہ عربی میں یا اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے زبان کی معاملت نہیں، لیکن خلوص قلب ضروری ہے۔ نماز اشراق اور چاشت کا ثواب مادی و معنوی دونوں اعتبار سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا اصل مقصد بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا اور دن کا آغاز عبادت کے ساتھ کرنا اور رزق برکت کے لیے دعا مانگنا۔ عملی طور پر اگر
آپ روزی کے لیے یا کسی مشکل کے حل کے لیے اشراق اور دعا کو معمول بنا لیں تو یہ آپ کی روحانی مشق کو مضبوط کرے گا اور آپ کے دل میں نظم و ترتیب پیدا کرے گا۔ جس طرح آپ روزانہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسی طرح اشراق بھی وہی قرات جاری رکھیں اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت ضرور پڑھیں اور بلند آواز میں دل میں پڑھنے کا انتخاب آپ کی جگہ اور ماحول کے مطابق کریں۔ اگر مسجد میں ہیں تو اکثر لوگ بلند آواز میں پڑھتے ہیں، خاص طور پر پہلی 2 رکعتیں نوافل میں، مگر ذاتی طور پر دل میں پڑھنا مناسب ہے۔ اگر آپ پڑھتے وقت اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرنا چاہیں تو انہیں سادے انداز میں بتائیں۔ یہ نفل آپ کی روزانہ کی عبادت کا حصہ ہیں اور ان سے خلل نہ ڈالنے کی درخواست کریں۔ گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی آہستگی سے نماز سکھانے کے لیے اس وقت کو استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ نماز کی عادت پیدا کر لیں۔ توقیت کے بارے میں عملی مشورہ یہ ہے کہ آپ موبائل الارم یا کسی گھڑی کے ذریعے سورج کے طلوع کے قریب کے وقت کو نشان زد کر دیں اور تقریباً 20 سے 30 منٹ بعد اشراق ادا کریں۔ دن کی درمیانی چاشت کے لیے آپ دن کے درمیانی حصے کا ایک معین وقفہ رکھیں، مثلا صبح 9 بجے یا 9:30 بجے وغیرہ، مگر اصل فیصلہ آپ کے مقام کے جغرافیائی محلے کو اور مقامی سورج کے وقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ فقہی نقطہ نظر سے یہ ذکر بھی اہم ہے کہ اشراق اور چاشت کی ادائیگی میں کوئی مخصوص اذکار لازمی ہیں سوائے وہ جو نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام نماز کے اذکار اور دعائیں ادا کریں اور بعد از نماز اپنی مانگ پوری کریں۔ عمومی ادب کے طور پر تہجد، فجر، اشراق اور دعا کو ایک مسلسل تسلسل میں نہ جانے دیں، مگر چاہیں تو انہیں اپنے روزمرہ کے شیڈول کا حصہ بنائیں۔ بہت سے علماء مشورہ دیتے ہیں کہ فجر کے وقت تلاوت کرنا، اشراق کے بعد دعا، چاشت کے بعد کے وقت صدقہ نیکی کرنے کے ارادے رکھیں۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے تو آسان قاعدہ یہی ہے، اگر آپ کو وقت کم ہو تو 2 رکعت پڑھ لیں، اگر وقت زیادہ ہو، عزم ہو تو 4 رکعت یا 6 رکعت ادا کر لیں۔ کچھ لوگ ہر دن 2 رکعت پڑھتے ہیں، روزانہ 8 رکعت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اہم بات مستقل مزاجی اور خلوص ہے۔ نماز کے اندر برخاستگی کے بعد یعنی سلام کے بعد یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں آپ کو اس دن میں بھلائی عطا فرمائے، گناہوں کا کفارہ بنائے اور آخرت کا سامان بخشے۔ زبان میں عام طور پر دعا کے لیے آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، مگر مختصر، جامع اور دل سے نکلنے والی دعا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ نماز چاشت کے لیے مخصوص اشارات میں ایک یہ ہے کہ یہ وقت رزق، تجارت اور کام کاج کے لیے بھی برکت مند سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کاروباری امور کا آغاز کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں کی رعایت بھی یہ ہے کہ وہ 2 رکعتوں کے بعد کچھ دیر اللہ کی یاد میں گزاریں، استغفار کریں، درود و سلام پڑھیں۔ یہ عمل دل کو نرم کرتا ہے اور دن بھر کے اعمال میں برکت لاتا ہے۔ اگر آپ گھبراہٹ یا کسی اضطراب میں ہیں تو ان نوافل کو اپنی نفسانی سکون کا ذریعہ بنا لیں۔ صبح کی نماز دل کو تر و تازہ کرتی ہے اور انسان کی روح کو قوت عطا کرتی ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اشراق اور چاشت کو شامل کرنے کے لیے جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ دن کے ابتدائی حصے میں کچھ وقت اللہ کے لیے مختص کریں۔ یہ عہد کریں کہ کم از کم ہفتے میں چند دن ان نوافل کو پابندی سے ادا کریں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ معمول مستقل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو ہدایت دے اور ہمارے عمل کو قبول فرمائے، ہمیں نیک عادتوں میں مستقل رکھے اور ہمارے دن میں برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔